إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جس نے جمعے کے دن اول وقت میں ہمیں اس مسجد میں جمع فرمایا ہے۔ ابھی میں جب مسجد کے لیے آ رہا تھا تو کچھ مسلمانوں کی دکان دیکھے جو ابھی بھی کھلے تھے۔ حسن ظن ہے، اچھا گمان ہے کہ اس اذان سے پہلے انہوں نے اپنے دکانات بند کر لیے ہوں، اس لیے کہ علماء کا فتویٰ ہے کہ ممبر پر خطیب کے بیٹھ جانے کے بعد انسان کی جو کمائی آتی ہے وہ حرام ہے۔ اس کے بعد بھی کوئی مسلمان دکان چلاتا ہے تو وہ کمائی جو اس دکان میں حاصل ہوتی ہے وہ حرام ہے، تو مسلمانوں کو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم لوگ صرف ظاہر پر فیصلہ کر لیتے ہیں، باطن اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، جمعے کے اس خطبے میں نے حالات کے تحت کچھ باتیں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک ماہ شعبان کا تعلق ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں بہت سارے لوگ غفلت کرتے ہیں، رمضان کی تیاری میں رہتے ہیں، یہ مہینہ ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، اور 15 شعبان کے تعلق سے جو خاص اہتمام لوگوں کا ہوتا ہے، قبرستانوں کی زیارتیں ہوتی ہیں، رات میں عورتیں قبرستانوں پر جمگھٹا بناتی ہیں، یہ سب سالوں سال جب بھی شعبان کا مہینہ آتا ہے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی جاتی ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہ اس سے رک جاتے ہیں، اس لیے کہ علماء نے کہا کہ عورت کا قبرستان جانا حرام ہے۔ لعن اللہ زوارات القبور، اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے، تو اس کا گناہ ان کمیٹیوں کو بھی ہوگا جو قبرستان کی نگرانی کرتی ہیں، اور وہاں عورتیں جمگھٹا لگاتی ہیں، عورتیں باقاعدہ جاتی ہیں، قبروں پر صندل لیپے جاتے ہیں، قبروں پر خمخمے اور روشنیوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ بہرکیف یہ ساری حقیقتیں معلوم ہیں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ اس سے بہت کوسوں دور ہیں، تو آپ کے معاشرے میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو آپ کو روکنا، آپ کا ان باتوں کو ان کو بتانا ضروری ہے، اس لیے کہ حق ہے، آپ کا بتانا ضروری ہے۔ جمعے کے اس خطبے میں نے چاہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور جنگ کی جو پالیسی تھی اس کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں کہوں۔ آج دنیا پر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ آپ بحیثیت مسلمان سمجھتے ہیں کہ جنگ کیا چیز ہوتی ہے، اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں، کیسے ہری بھری لہلہاتی کھیتیاں ویران ہو جاتی ہیں، اور وہ بوڑھے لوگ جو دوائی کے لیے ترستے ہیں، جب جنگ شروع ہوتی ہے تو سارا نظام تہس نہس ہو کر رہ جاتا ہے۔ کتنے ایسی عورتیں ہوں گی جن کے حمل کا وقت قریب آ چکا ہوگا، جبکہ سارے گاؤں میں بجلی بند ہو جاتی ہے اور بارش کے قطروں کی جگہ بموں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ کتنے چھوٹے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے دل ان سائرن کی آوازوں سے، بمباری کی آوازوں سے دہل جاتے ہیں۔ یہ جنگ ہوتی ہے جو اندھی ہوتی ہے۔
لوگ پانی کو ترستے ہیں، غذاؤں کو ترستے ہیں، ہری بھری رہائشی مکانات تباہ و تاراج ہو جاتے ہیں، ملبے کا ڈھیر بن جاتے ہیں۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی نظریے جنگ کیا ہوتا ہے۔ ہمارے اسلام میں جو جنگ کا کانسیپٹ ہے، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ہیں، آپ دیکھ لیں سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ ایمان لائے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور پھر ہجرت کیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے وہی لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ سعدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ عنوان السعادہ، یہ تین باتیں آدمی کی کامیابی کا مرکز ہے، ایمان، ہجرت، مائگریشن، اور اس کے بعد تیسری بات کہی اللہ کی راہ میں جد و جہد۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک زمانے تک مکے میں مسلمان تھے، کمزور تھے، مارے جا رہے تھے، پیٹے جا رہے تھے، مسلمانوں کو تکلیفیں دی جا رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہوا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی جب مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مسلمانوں کی طاقت بن گئی، ایک حکومت بن گئی، تو اللہ نے اجازت دے دی کہ آپ مار کا جواب مار سے دے سکتے ہیں، آپ کو جنگ کی اجازت دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات ہوئے، سریات ہوئے، 100 سے زائد تھے۔ سریہ الگ ہے، غزوہ الگ ہے۔ الگ الگ تقسیم علماء نے ایسے کی کہ جس جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک تھے اس کا نام غزوہ ہے، غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوہ خیبر۔ جس جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے اس کا نام سریہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو بلایا، فوج کو جمع کیا، ایک جھنڈا دیا، جاؤ اللہ تعالیٰ کے فلاں علاقے میں جاؤ اور وہاں سے جا کر ان کو پہلے دین کی تبلیغ کرو، مانتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں مانتے ہیں تو کہو کہ جزیہ دو رہو، اس کو بھی نہیں مانتے ہیں تو اللہ کے نام سے ان کے خلاف اعلان جنگ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کی دی تھی وہ بڑے شریفانہ مقاصد پر تھی۔ وہاں نہ کوئی قتل و غارت گری تھی، نہ وہاں جانور قتل کیے جاتے تھے، وہاں نہ درخت کاٹے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ دیکھو کسی بچے کو قتل نہ کرنا، کسی عورت کو قتل نہ کرنا، بھاگنے والے کا پیچھا نہ کرنا، کوئی ہتھیار پھینک دے تو اسے قتل نہ کرنا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو اگر چرچ میں، اگر کہیں گرجا گھر میں کوئی عبادت کے لیے بیٹھا ہو تو وہاں اسے بھی قتل نہ کرنا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں۔ اسلام نے جو جنگ کی اجازت دی وہ ایک شریفانہ مقاصد کے طور پر تھا، تاکہ مظلوم کی مدد کی جائے، اس کی سپورٹ کی جائے۔ اسی کے نظر کچھ باتیں میرے ساتھ تھیں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا سید اولد آدم ولا فخر، میں آدم کے بیٹوں میں سب سے بڑا سید ہوں، خاتم النبیین ہوں، انا الماحی انا العاقب، اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں۔ انا سید اولد آدم ولا فخر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نبی اور رسول تھے، عبقری شخصیت کے مالک تھے، وہیں ایک اچھی فوج کی قیادت کرنے والے قائد کی حیثیت سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی تھی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں خیبر کی جنگ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ایک موڑ پر پہنچے، وہاں 3 راستے کھلتے تھے، ایک راستہ ادھر جاتا تھا، ایک راستہ ادھر، ایک راستہ، لیکن تینوں راستے پہنچتے خیبر کو تھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بتانے والے سے پوچھا یہ راستے کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا حزن، حزن یا حزن غم. اور ایک راستے کا نام پوچھا تو انہوں نے اور ایک بات کہا. اور ایک راستے کا نام پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کامیابی، جیسے عربی میں نام ہوتے ہیں. اللہ کے نبی سے فرمایا کہ یہ راستہ چلو. نام سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا شگون لیا. آپ لے سکتے ہیں، سہل اچھا نام ہے. کوئی بھی آدمی آتا ہے، کسی سے آپ کو معاملہ کرنا ہے، کسی کا نام اچھا ہے تو اس کے اچھے نام سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا شگون لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ حملہ کرنے کے لیے پہنچتے، رات کا وقت ہوتا، جب تک صبح نہ ہو جاتی ان پر حملہ نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا کہ چوری چھپے کسی پر حملہ کریں. اپنے کمانڈروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ تم انتظار کرو، انتظار کرو، ہم ان کو دعویٰ کریں، اسلام کی خوبیاں ان سے آگاہ کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ تھا. تو پہلی بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسول میں جیسے آپ ممتاز تھے ویسے آپ کو اللہ تعالیٰ نے قائدانہ صلاحیت عطا کی تھی. ایک فوجی کمانڈر کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ صلاحیت عطا کی تھی. آپ فوج کا امیر کسے بناتے تھے؟ بہت ہی سوچ کے بعد بناتے تھے کہ یہ فوج کے امیر ہوں گے. اور فوج کے جو حصے ہوتے تھے، میمنہ، میسرہ، فوج کا رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ، اور سامنے کون لوگ رہیں گے، کیسے لوگ رہیں گے، اس کا تعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اور ایک کنٹرول روم بناتے تھے جہاں سے احکامات جاری ہوتے تھے، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری. آپ کو یاد ہوگا ایک ایسا موقع بھی آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر فوج کا تعین کرتے رہے. رات بھر فجر سے کچھ دیر پہلے کسی درخت کے نیچے سو گئے تھوڑی دیر، لیکن رات بھر فوج کو رکھتے رہے، تم یہاں ٹھہرو، تم وہاں ٹھہرو، تم ادھر دیکھو ادھر دیکھو، صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے باوجود کبھی ایسا ہوا کہ ایک دو جنگوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تھوڑی شکست سے دوچار ہونا پڑا. ایک جنگ احد کا موقع تھا، جنگ حنین کا موقع تھا. اس میں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منصوبہ بندی کو دخل تھا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی چوک ہوئی؟ ہرگز نہیں. یہ چوک مسلمانوں کی طرف سے ہوئی. جنگ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیر اندازوں کو ایک جگہ ٹھہرا کر دیا، جبل الرمات پر کہہ دیا کہ تم یہاں ٹھہرے رہو، اگر ہم شکست کھا جائیں تب بھی تم یہاں سے نہیں نکلنا، اگر ہم جیت جائیں، مال غنیمت بٹورنے لگیں تب بھی تم یہاں سے نہیں ہلنا. لیکن کچھ صحابہ نے دیکھا کہ جیت ہو گئی ہے، مسلمان مال غنیمت یہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنا جو پوسٹ تھا، جو جگہ تھی، وہ چھوڑ دیا. تو خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ادھر سے آئے اور پیچھے سے مسلمانوں کے حملہ ہوا، اور پھر مسلمان اس مڑبھیڑ میں آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کے ابا یمان رضی اللہ عنہ، ان کو لوگوں نے آ کر قتل کر دیا مسلمانوں نے. حذیفہ بن یمان کہہ رہے ہیں کہ لوگوں یہ میرے ابا ہیں، یمان ہیں. لیکن اس طرح بھگدڑ مچی کہ مسلمان پریشان ہو گئے، صرف مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے. جب ہم نے غلطی کی اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی چیزیں دکھلائیں. اور حنین کی جنگ میں کیا ہوا؟ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. ایک طرح کا مسلمانوں میں یہ آ گیا، بولا کہ آج ہم کو کوئی نہیں ہرا سکتا. اللہ تعالیٰ نے شکست دوچار کیا، اور قریب تھا کہ مسلمان ختم کر دیے جاتے. لیکن اس جنگ کے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دونوں جنگوں کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس جنگ سے بچا کر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نکالا. احد کی جنگ میں اللہ کے نبی نے آواز دی، لوگوں آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، بھاگو نہیں، آؤ میری طرف آؤ، ہم ثبات قدمی سے لڑتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داد. حنین کی جنگ میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پیچھے بھاگ رہے تھے، اللہ کے نبی خچر پر بیٹھے تھے اور اس زور سے لگام کھینچی کہ خچر دشمنوں میں گھسا جا رہا تھا، ہم زبردستی اسے کھینچ کر پیچھے ہٹا رہے تھے. یہ نبی رحمت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ دین فولادی دل رکھنے والوں کا دین ہے، یہ بزدلوں کا دین نہیں ہے.
نبی رحمت کو دیکھیے کہ ایسے دشمن، ایسے میدان کارزار میں، میدان جنگ میں جب ہر کوئی پیچھے بھاگ رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر کے ساتھ دشمن میں گھس رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو جنگوں کی بات یہ تھی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس جنگ کا کیا فائدہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں لڑی، اس جنگ کا یہ فائدہ ہوا کہ لوگ مسلمان ہوتے گئے، لوگوں پر اسلام کی دھاگ بڑھ گئی، اور وہ لوگ جو یہ کہتے تھے لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا بت ہے، تمہارے لیے بت نہیں ہے، ان کی زبانوں سے قرآن مجید کی آوازیں آنے لگیں۔ ایک ایسا موقع بھی آیا، ابو سفیان جو کہتے تھے لنا العزا ولا عزا لکم، ایک اسلامی آئیڈیالوجی کی طرف سب کو میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی جب جنگ ختم ہوئی اور حنین کی جب جنگ ختم ہوئی، بہت سارے جنگیں ختم ہوئی، تو خیبر کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال غنیمت جعرانہ کے مقام پر تقسیم کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو 300 اونٹ مال غنیمت کے دیے، کسی کو 16 کلو چاندی دیا، اور انصار کو کچھ نہیں دیا۔ انصار تھوڑے ناراض ہو گئے، آپ جانتے ہیں، تفسیر میں سنا ہوگا شیخ محترم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت بتائی، کہا انصار، اللہ تبارک و تعالی، ایک حکمت اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ کچھ لوگ اپنی عقلوں کی طرف سے اسلام میں لائے جاتے ہیں، عقل سے اسلام کو سمجھتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنے پیٹوں کی طرف سے اسلام میں لائے جاتے ہیں۔ جو عقل سے نہیں لائے جاتے وہ کیسے لائے جاتے ہیں؟ اپنے پیٹ سے لائے جاتے ہیں، انہیں کچھ دے دلا کر مؤلفۃ القلوب جیسے رکھا جاتا ہے سمجھا کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو، میں نے یہ ابو سفیان کو، جو نئے جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں، حکیم بن حزام کو، صفوان بن امیہ کو، یہ جو میں نے اتنی ساری غنیمتیں دی ہیں، اس لیے دی ہیں کہ ان کا تھوڑا دل اسلام میں لگ جائے۔ مسلمان تو ہو گئے ہیں لیکن نئے ہوئے ہیں، تھوڑا ان کا من بن جائے۔ کیا اچھا نہیں ہے کہ سارے لوگ اونٹ لے کر جائیں، بکریاں لے کر جائیں، سونا چاندی لے کر جائیں، تم اللہ کے نبی کو اپنے گھر لے کر جاؤ۔ یہ تقریر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے سامنے کی۔ انصار کے سن رہے تھے، ان کی ڈاڑیاں آنسوؤں سے بھیگ گئیں، روتے روتے ان کی ڈاڑیاں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ کہا کہ لوگوں، تم مجھ سے ناراض ہو گئے کہ میں نے ان کو اتنا مال دے دیا، یہ تو حقیر دنیا ہے جو میں نے دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جنگ کے فوائد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنگوں سے کمانڈروں کی ایک جماعت بنائی، خالد بن ولید، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، ایسے کمانڈر جنہوں نے رومن امپائر اور قیصر و کسرا، ان لوگوں سے انہوں نے ٹکر لیا، اسلام پھیلتا گیا۔ ان جنگوں سے ایسی جماعتیں وجود میں آئیں، اور ان جنگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ان کے چشموں سے، ان کے محلوں سے، ان کے باغات سے نکالا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بہت سارے واقعات ہم کو سننے میں ایسے ملتے ہیں کہ یہ حاتم طائی مشہور نام ہے، آپ نے سنا ہوگا، ارے بڑا حاتم طائی بنتا ہے۔ اگر کوئی زیادہ خیرات کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے بڑا حاتم طائی بنتا ہے۔ تو ان کے قبیلے پر جب حملہ ہوا تو حاتم طائی کے بیٹے بھاگ گئے، وہ شام چلے گئے۔ ان کی بہن قید ہو کر آئیں، ان کو قیدی بنا کر مدینے میں رکھا گیا، اور سارے قیدی بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے ہیں۔ تو حاتم طائی کی بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے، اللہ کے نبی، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے غلام بنا کر، قیدی بنا کر لایا گیا ہے، میں کسی کی خدمت نہیں کر سکتی، میں خود خدمت کی محتاج ہوں، مجھے آزاد کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، انسنی کر دی، چلے گئے۔ دوسرے دن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے ہیں، تو پھر ان کو مشورہ دیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولو، تم بولو کہ تم حاتم طائی کی بیٹی ہو اور بوڑھی ہو۔ پھر ویسے انہوں نے کہا، پھر کوئی کام نہیں ہوا۔ تیسرے دن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ بولا کہ آپ مجھے آزاد کر دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا. بولا کہ کوئی بات نہیں، تم اپنے قبیلے کے پاس، اپنے بھائی کے پاس جا سکتی ہو، لیکن جانے لگو تو کہنا آخر میں ہم تمہارا انتظام جانے کا کریں گے. صلی اللہ علیہ وسلم. اور بازو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں آزاد کر دیا ہے تو ایسا کرو سواری بھی مانگ لو، جانے کے لیے مجھے ایک اونٹ بھی دے دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے مشورہ دیا تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی آپ نے مجھے آزاد ہی کر دیا ہے تو ایک اونٹ کا بھی انتظام کر دیں، میرے لیے سواری کا انتظام ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو، صحابہ سے کہا کہ اس خاتون کے لیے اونٹ کا انتظام کر دیں. صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قیمتی چادر تحفے میں دی، اس لیے کہ وہ حاتم طائی کی بیٹی تھی، خاتون تھیں، عورت تھیں. صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلام کی قیدی ہیں. اسلام ان کو قیدی بناتا ہے تو کیسا ان کے ساتھ سلوک کرتا ہے. وہ قتل نہیں کیے جاتے بلکہ ان کے لیے ان کے اسباب فراہم کیے جاتے ہیں. جبکہ آج کل کے جنگ میں ہم دیکھتے ہیں لوٹ مار ہوتا ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے، ظلم و زیادتی ہوتی ہے، انتقام لیا جاتا ہے، کمزوروں کو کچلنے کی کوشش کی جاتی ہے، عمارتیں تباہ برباد کر دیے جاتے ہیں اور آبادیاں ختم کر دی جاتی ہیں اور جانوروں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. یہ آج کی جنگیں ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ کیا اس کے بارے میں میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سلیمان بن بردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو جنگ پر بھیجتے تو امیر کو بلا کر وصیت کرتے، نصیحت کرتے، دیکھو اپنے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم امیر ہو لیکن کوئی غلط کام نہ ہونے پائے کہ میں امیر ہوں، کوئی غلط کام نہ ہونے پائے، اپنے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ کے نام سے اللہ کے راستے میں قتل و جہاد کرو. یعنی یہ وصیت کرتے کہ تم جو بھی کر رہے ہو اللہ کے لیے کر رہے ہو، اس میں تمہاری مصلحت کوئی نہیں، اور وہ بھی صحیح مقاصد کے لیے. خواہ مخواہ کسی کا خون بہانا، کسی کو قتل کرنا، بلا وجہ کسی کو قتل کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز اس بات کا حکم نہیں دیا. اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ خیانت نہ کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، خیانت نہ کرو. خیانت بہت بری چیز ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اور کہا بدعہدی نہ کرو، کسی سے کوئی عہد کرتے ہو تو وعدہ خلافی نہ کرو. اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ جنگ میں کسی کے ناک کان نہ کاٹو. یہی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، ناک کان کاٹے گئے. ناک کان کاٹنے والی ہندا جب آخر میں فتح مکہ کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب ان کو معاف کر دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دیکھو کسی بچے کو قتل نہ کرو. سبحان اللہ، جنگ میں کسی بچے کو قتل نہ کرو، آسانی کرو، سختی نہ کرو، لوگوں کو سکون دلاؤ، لوگوں کو متنفر نہ کرو، کسی کو باندھ کر قتل نہ کرو، اور عورتوں کو قتل نہ کرو، اور لوٹ مار سے روکا. اس بات کو اچھوں سے سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان کسی کا مال لوٹتا نہیں ہے، بھلے وہ کافر کا مال ہی کیوں نہ. یہاں تک کہا کہ لوٹ کا مال مردار کے گوشت سے زیادہ برا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آخر میں ایک بات کہوں گا. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے کہیں ڈاکہ ڈالا. ڈاکہ ڈالنے کے بعد مال تقسیم کرنے کے لیے بیٹھے تو کہیں آپس میں جھگڑا ہو گیا. تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سب ساتھیوں کو قتل کر دیا اور مال لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آ کر کہا اللہ کے نبی میں مسلمان ہو گیا ہوں اور یہ مال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو تمہارا اسلام ہم قبول کر لیتے ہیں لیکن یہ مال ہم کو نہیں چاہیے. یہ مال لوٹ کا مال ہے، یہ مال لوٹ کھسوٹ سے حاصل کیا گیا ہے، یہ ہم کو نہیں چاہیے. دوستو عزیزو، ہمارا اسلام ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیتا کہ کسی کا مال غلط طریقے سے ہم لیں،
لوٹ مار سے لیں تو الغرض اسلامی جنگیں امن و امان کے لیے تھیں، کمزوروں کو ان کا حق دلانے کے لیے تھیں، مظلوموں کی فریاد رسی کے لیے تھی، اللہ تعالیٰ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اسلامی جنگیں کی گئیں۔ اسلام کبھی کسی بھی زمانے میں ظالم نہیں رہا ہے۔ یہ دنیا ہے جو اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا اسلام فوبیا ڈے سے ایک دن منانے جا رہا ہے، بہت سارے ملک نے اس کا ساتھ بھی دیا ہے، لیکن کچھ ملک نہیں چاہتے کہ ہم اس کا ساتھ دیں۔ نہیں، اسلام بدنام ہو رہا۔ انہوں نے اپنا یہ کیا کہ اگر صرف اسلام کے لیے کہیں گے تو دوسرے دین جس پر ظلم ہو رہا ہے اس میں داخل نہیں ہو۔ بہت سارے دین کے لوگ بھی ظلم کیے جا رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جتنا اسلام مظلوم ہے، جتنا مسلمان مظلوم ہے، ظلم کرنے والوں کو بھی پتا ہے کہ ہم ظلم کر رہے ہیں۔ آپ آج کا جو فیصلہ ہو رہا ہے اس ملک میں، عدالتیں جو فیصلہ کر رہے ہیں حجاب کے معاملے میں، آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں انصاف کیا ہے، بے انصافی کیا ہے۔ کیسے ایک مخصوص فرقے پر اس کی اسلامی شناخت کو مٹانے کی کوشش کیا جا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہے؟ آپ 1000 دلیل دیں، سونے والے کو جگا سکتے ہیں، لیکن جو سونے کا ایکشن کرے اسے جگا نہیں سکتے، اسے نہیں جگا سکتے۔ سونے والا جگائیں گے اٹھ جائے گا، لیکن جو سونے کی طرح ایکشن کر رہا ہے اسے 1000 دلیلیں دیں، مختلف مذہبوں کی دلیلیں دیں کہ جو فلاں مذہب میں ایسا ہے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ الغرض ایک ہی چیز ہمارے پاس رہ جاتی ہے، صبر، حوصلہ، اپنے دین سے جڑے رہنا، اپنے بڑے لوگوں کی اطاعت کرنا، امیر کی اطاعت کرنا، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، یہ چیز ہمارے لیے ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو متدین بنائیں، متشرع بنائیں، دین کی پابندی ان کا جذبہ ان کے اندر پیدا کریں۔ اور میں ہمیشہ اپنے لوگوں سے کہتا ہوں، فجر کی نماز آپ پڑھتے ہیں اپنے مسجدوں میں، کوشش کریں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لانے کی۔ اگر اس دنیا سے ہم چلے جائیں، ہمارے بچوں میں احساس نہیں ہے تو یہ مسجدیں کون آباد کرے گا؟ یہ مسجدیں کیسے آباد ہوں گی؟ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ فجر کی نماز میں لانے کی کوشش کریں۔ میں کوشش کروں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب عطا فرمائے کہ دنیا میں ہم شان و شوکت کے ساتھ جی سکیں۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مقہور ہیں، مظلوم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا ناصر بن جائے۔ اے الہ العالمین، جو بیمار ہیں انہیں شفایابی عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ تو سب کو دیتا ہے، یا اللہ جو بے کس ہیں، مجبور ہیں، قرضدار ہیں، یا اللہ ان کی قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلیہ عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کے مرحومین کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ یا اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، جنت میں ان کو اعلیٰ درجہ عطا فرما۔ یا اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں صحت عطا فرما۔ یا اللہ انہیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔